بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 436، کتاب الکراہیہ۔ ذبائح اور اضحیہ کے بیان کے بعد کراہیت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مصنف صاحب ہدایت اس کو کراہیت کہتے ہیں، لیکن دیگر اکثر کتابوں کے اندر کتاب الحظر والاباحہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ حظر مانے ممانعت، چاہے وہ کراہت کے ساتھ ہو چاہے حرمت کے ساتھ ہو، اباحہ مانے اجازت، تو کھانے پینے اور استعمالی اشیاء کے تعلق سے، یا اسی طرح پر آدمی کا جن جن سے متعلق، آدمی جن جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے اس بارے میں اس کے لیے اباحت اور ممانعت کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تعلق ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ذبح کے بعد جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مصنف کراہیت بولتے ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ انہوں بھی جو ہے قدوری کی طرح یا شامی والوں کی طرح کتاب الحظر والاباحہ بولتے تو زیادہ بہتر بات ہوتی۔ خیر، بہرحال کراہیت کی کتاب۔ قال، مصنف کہتے ہیں، قال رضی اللہ عنہ، تکلموا فی معنی المکروہ، فقہا نے بحث کی ہے مکروہ کے معنی میں۔ آخر مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہیں اور تم لوگ بھول بھی چکے ہیں کہ مکروہ کی مراد کیا ہے، لیکن یہاں پر انہوں پھر بتاتے ہیں، والمکروہ، اچھا، والمروی عن محمد نصا ان کل مکروہ حرام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً یہ مروی ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے، ہر مکروہ حرام ہے، مکروہ میں حرام میں کوئی فرق نہیں ہے بولتے ہیں، الا انہ لما لم یجد فیہ نصا قاطعا لم یطلق علیہ لفظ الحرام، مگر یہ کہ جب اس میں صراحتاً کوئی قطعی نص نہیں پایا تو اس پر حرام کا لفظ کا انہوں نے اطلاق نہیں کیا، نہیں کیا جائے گا، بولو لم یطلق، نہیں اطلاق کیا جائے گا اس پر لفظ حرام کا۔ امام محمد کے معنی اور احناف اکثر اسی بات کے قائل ہیں کہ مکروہ میں حرام میں کوئی فرق نہیں ہے، مکروہ حرام میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو مکروہ ہے وہ حرام ہی ہے۔ لفظ حرام بولنے میں ہم کو بچنا اس لیے چاہیے کہ کوئی قطعی دلیل نہ ہو۔ قطعی دلیل کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ خاص کے ساتھ یا عام لم یخص عنہ الشیء وغیرہ وغیرہ، یہ قطعی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل قطعی موجود نہ ہو، ظنی ہو، یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے عام خصان البعض والی، یا اسی طرح پر احادیث میں قبر مشہور تک نہ پہنچی ہوئی ہو، قبر واحد وغیرہ تک پہنچی ہوئی ہو، تو اس کے اندر جو ممانعت آئی ہے اس ممانعت کو بھی کیا کہا جائے گا؟ حرام ہی کہا جائے گا، لیکن حرام بولنے کے اندر جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ دلیل قطعی موجود نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ عام احنابی اسی کے قائل ہیں جو امام محمد کا قول نظر آتا ہے، اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابو حنیفہ اور ابو یوسف سے روایت ہے کہ انہ الی الحرام اقرب، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جو حرام کے زیادہ قریب ہو اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے مکروہ سے مراد جب بھی بولا جائے گا مکروہ تحریمی مراد ہوگا ابو یوسف اور ابو حنیفہ کے قول کے مطابق۔ امام محمد کے مطابق جب بھی مکروہ بولا جائے گا تو اس سے عملاً حرام ہی شمار ہوگا، لفظ حرام استعمال نہیں کریں گے۔ مکروہ تنزیہی الگ چیز ہے، یہاں مکروہ تنزیہی کی بحث نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ نامناسب یا غیر اولا، اس کو مکروہ تنزیہی بولتے ہیں۔ وہ یشتمل علی فصول منہا، اور وہ چند فصلوں پر مشتمل ہے، ان میں سب سے پہلی فصل ہے فصل فی الاکل والشرب، کھانے اور پینے کے بارے میں۔ پہلی فصل یہ ہے کھانے پینے کے بارے میں رہے گی، پھر اس کے استعمالی اشیاء کے بارے میں رہے گی۔ قال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا، یکرہ لحوم الاتن والبانھا، یہ اتن جو ہے گدھوں کو بولا جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تب گدھوں کا گوشت اور ان کا دودھ مکروہ ہے، اتان سے اتن، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ البانھا، اور اس کا دودھ، مطلب گدھی کا دودھ ہوتا ہے۔ گدھے کا دودھ کہاں سے آیا بولیں گے تم لوگ؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ جب گوشت بولتے ہیں تو گدھا بولتے نا، جب دودھ بولتے ہیں تو کیا بولنا؟ گدھے کا گوشت اور گدھیوں کے دودھ۔ وہ ابوال الابل، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور اونٹ کے پیشاب، یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مطلب اب محمد کے قول کے حساب سے دیکھا گیا تو حرام ہی سے رہیں گے۔ وقال ابو یوسف اور محمد، ابو یوسف اور محمد نے یہاں کہا، لا بأس بابوال الابل، کوئی حرج نہیں ہے اونٹ کے پیشاب سے۔ یہ پڑھ چکے ہیں ہم اصول شاشی میں بھی، نور الانوار میں بھی، کیونکہ جو ہے اختلاف رائے اصل میں ہے معقول اللحم، جانوروں کے پیشاب کے متعلق۔ تو وہ حدیث عرینہ جو گزری ہے نا، عرینیین والی حدیث، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرینہ قبیلے کے لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم فرمایا ہے علاجن۔ تو اس کو لے کر تین اقوال ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر وحی ان سے علاج معلوم ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، عام حکم نہیں ہے، وہ ان کے حد تک خاص تھا، بات ختم ہوئی۔ لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے اجازت معلوم ہوتی ہے، کیا معلوم ہوتی ہے؟ اجازت معلوم ہوتی ہے۔ اب زیادہ یہ بولیں گے کہ معقور الرحم جانوروں کے پیشاب کے پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو یوسف یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر علاجن اجازت معلوم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو وہ درمیانی بات کہتے ہیں کہ علاجن پینا چاہیے، بغیر علاج کے پینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اختلاف رائے ہوگا اس واسطے اس کو کیا بولیں گے؟ مکروہ بولیں گے، آپ کو اختلاف رائے ہو گیا نا، اس واسطے مکروہ۔ وتعویل قول ابی یوسف، ابی یوسف کے قول کی تعویل یہ ہے لا بأس بها للتداوی، دوا کے لیے یعنی علاج کے لیے اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اگر بغیر علاج کے پی رہے ہیں تو وہ مکروہ میں ان کا قول آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کا قول جو ہے یا حکم ہے، اس حکم کو وہ علاج کی طرف محمول کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص واقعے میں علاج ہی بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وقت بینا هذا الجملہ، اور هذه الجملہ، هذا نہیں، اور ہم نے بیان کر دیا اس پوری تفصیل کو فيما تقدم في الصلاة والذبائح، ما تقدم میں صلاۃ میں بیان کرے ہیں، ذبائح میں بیان کرے ہیں، فلا نعيدها، ہم اس کو واپس نہیں لوٹاتے، سمجھ میں نا؟ ان کو نہیں معلوم تھا، یہاں پر بیٹھے سو بچے جو ہے کل کی بات بھول جاتے، بلکہ اس واسطے بول رہے ہیں نہیں لوٹاتے، اگر معلوم ہوتا تو ہو سکتا لوٹاتے تھے۔ واللبن متولد من اللحم، متولد من اللحم، اور دودھ جو ہے گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے، فاخذ حکم ہو، تو اس کو بھی اس کا حکم لے لیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ جب گوشت حرام تو دودھ حرام، جو گوشت جائز تو دودھ جائز۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا؟ گدھی کا گوشت بھی حرام، اور اونٹ کا گوشت جائز ہے تو دودھ جائز ہے، اور پیشاب کا مسئلہ الگ رہا اختلافی، ٹھیک ہے۔ قال آگے ولا يجوز الاكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة، آنیہ انا کی جمع ہے، آنیہ بھی آتی ہے، اوانی بھی آتی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ برتن۔ جائز نہیں ہے کھانا اور پینا اور تیل لگانا اور خوشبو لگانا سونے اور چاندی کے برتنوں میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں معلوم نہیں رکھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی صرف مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ عورتوں کے لیے صرف پہننا جائز ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں بھی سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتی، چاندی کی سرمے دانی میں سرما نہیں لگا سکتی، حرام ہے چاندی کی سرمے دانی دینا شادیوں میں، ہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کی سرمے دانی دیتے ہیں، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ لقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الذی، اچھا صرف حدیث شریف میں اصل میں سونے چاندی کی تمن ہے، تمن کو استعمال کرنا نہیں ہے، تمن کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دے کر سامان لینا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ تمن کیا ہے؟ قیمت ہے نا بھائی، میں کل ہی بولا تھا جب تک وہ ہمارے پاس رہے وہ کچھ کام کا نہیں ہے، تم نہیں تھے نا کل؟ پھر ہوں بول رہے، جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے جب تک وہ کام کا نہیں ہے۔ تو سونا چاندی میں اصل کیا ہے؟ تمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں پر یہ مہربانی فرمائی اور ان کی زینت کے لیے، ان کی زینت کے لیے اس تمن کو، سونے چاندی کو پہننے کی بھی اجازت دی گئی، صرف سونے چاندی کے حد تک، زیورات کے حد تک، اس سے ہٹ کے دوسرا کام کرنے کے لیے نہیں پہن، وہ استعمال نہیں کر سکتی عورتیں بھی، یہ مطلب، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو پی رہا تھا سونے اور چاندی کے برتن میں، کیا فرمایا آپ نے؟ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جرجر یجرجر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اسے ڈالے گا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو، بھرے گا، وہ بھرنا ہے، وہ پیٹ بھرنا، سمجھ میں آ گیا؟ تو الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ہے نا، وہ آیت مبارکہ ہے یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں۔ اور یہاں حدیث میں آ رہا ہے اس شخص کے بارے میں جو سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرے گا، ٹھیک ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ الذی سے مراد مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ وہ اتیا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کے پاس ایک شراب لایا گیا، فی اناء فضۃ، شراب مانے پینے کی چیز، پانی یا مشروب کوئی بھی، آپ جو ہے اردو کا شراب نہیں کرنا یہاں پہ، وہ اردو کا شراب اصل میں فارسی سے ہے، آب شر ہے، وہ کیا ہے؟ آب شر مانے برا پانی، ہاں۔ تو یہ فارسی کی جو ترکیب ہے نا، کبھی کبھار موصوف کو صفت، صفت کو موصوف بنا دیا جاتا ہے، تو آب شر جا کے کیا ہو گیا؟ شر آب ہو گیا، شر مانے برا، آب مانے پانی، برا پانی۔ وہ اردو کا شراب الگ ہے، عربی کا شراب الگ ہے، مسئلہ یہی پیدا ہو جاتا سمجھ گئے نا؟ عربی میں جو شراب ہے وہ مشروب کے معنی میں ہے، اردو میں جو شراب ہے وہ آب شر ہے، آب شر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتیا ابو ہریرہ بشر، ہمارے استاد مکرم تھے مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی، ابھی بھی ہے، تھے نہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے، ہے چلے گئے، تو چلے گئے شاید، انہوں جو ہے
اس طرح کی اردو کی جو ہے بال کی کھال نکالتے تھے، بال کی کھال نکالتے، ہر لفظ کو جو ہے اس کی وجہ یا اس کا مقصد ڈھونڈتے تھے. مثال کے طور ناخن ہے، ناخن کے بارے میں بولتے تھے وہ، ناخن کو ناخن اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا، ناخن جس میں خون نہ ہو، ایسا. تو بہرحال وہ کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتا، کبھی کبھار اردو میں غلط بھی ہو جاتا. اردو میں گاڑی کس کو بولتے؟ چلنے والی چیز کو بولتے نا، حالانکہ الٹا ہو گیا، وہاں گاڑی گڑی ہوئی رہنے کی چیز کو بولنا چاہیے، بولتے کس کو ہے؟ چلنے والی چیز کو بولتے ہیں. تو کبھی کبھار الٹا بھی ہے اردو میں. ٹھیک ہے. وہ اتیا ابو ہریرہ بشراب فی اناء فضۃ، اور ابو ہریرہ کے پاس لائی گئی ایک مشروب کس میں؟ چاندی کے برتن میں. فلم یقبلہ، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. وقالا، اور فرمایا، نہانا عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الشُّرْبِ فَكَذَا فِي الْإِدْدِهَانِ، جب پینے میں یہ چیز ثابت ہے تو تیل لگانے میں بھی ثابت ہے. تو اب کیا سونے چاندی کی ڈبیا میں یا سونے چاندی کے بوٹل میں تیل نہیں رکھنا چاہیے لگانے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح پر خوشبو، یعنی یہ کہ سونے یا چاندی کی جو ہے چھوٹی ڈبی میں یا شیشی میں عطر ڈال کے اس کو استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے. لأنه في معناه، اس لیے کہ وہ بھی اسی کے معنی میں رہے گا. ولأنه تشبه بزي المشركين. اچھا صاحب. وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين، اور دوسری دلیل بھی یہ ہے، اس لیے کہ یہ مشرکین کی جو ہے زیب و زینت سے مشابہت ہے، مشرکین کے فخر سے مشابہت ہے. اور ان مترفین، مترف کس کو بولتے ہیں بھائی؟ خوش عیش انسان، عیاش میں پڑا ہوا انسان، سمجھ میں آئے گا نا صاحب. اور مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے. مسرفین اور مترفین کی عیش سے عیش حاصل کرنا ہے. وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ لوگ تکبر، فخر، مباحات اور بالکل جو ہے عیش و آرام اور راحت پسندی میں مبتلا رہ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو ویسے لوگوں کی حرکتوں سے ہم کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ لوگ اپنے آپ فخر بتاتے ہیں، فخر و غرور بتانے کے واسطے سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایسا. اسی وجہ سے جو ہے دوسری دلیل بھی یہ ہے کہ یہ مترفین کی عادت ہے اور مشرکین کا طریقہ ہے، ان کا راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. وقال فی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں کہا ہے، یکرہ و مراد التحریم، مکروہ ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ حرام ہونا ہے. امام محمد کا قول ہی وہ ہے، مکروہ سے مراد حرام اس طرح. ویستوی فیہ الرجال والنساء لعموم النہی، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں نہیں کی عموم کی وجہ سے. وکذالک الاکل بملعقۃ الذهب والفضہ، اسی طرح کھانا سونے اور چاندی کے چمچے سے. ملاقہ کس بولتے ہیں؟ چمچہ. سونے چاندی کے چمچے سے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. چھوٹے بچے کو جو ہے چاندی کے چمچے میں کیا کھلا رہے ہیں بھائی؟ سیریلک کھلا رہے ہیں. چاندی کے چمچے سے سیریلک کھلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. والاکتحال بمیل الذهب والفضہ، یہ میل جو ہے اس کو بولتے ہیں سلائی. سرمے دانی کا جو اوپر کی ڈنڈی ہوتی نا، کیا بولیں گے اس کو؟ سلائی بولتے نا. ہاں، سرمے دانی کی سلائی. اور جو ہے سرما لگانا سونے اور چاندی کی سلائی سے. وکذالک ما اشبہ ذالک کالمکحلہ والمرآ وغیرہما، اور اسی طرح وہ تمام جو اس سے مشابہ ہیں، یعنی استعمالی جتنے اشیاء ہیں وہ تمام اس میں ہیں. جیسا کہ مکحلہ سرمے دانی، کحل سرما، اور اکتحالہ سرما لگانا، اسی مکحلہ سرمے دانی. سمجھ میں آ گیا نا تھا. اسی طرح جو ہے مرآت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یہ تو سب کو معلوم ہے نا، سوچنے کی چیز ہے. اور آئینہ، آئینہ بھی صحیح کا چاندی کا. چاندی کا نا کیا مطلب ہے؟ اس کا پورا فریم. تھوڑا تھوڑا رہا کونے کونے میں تو الگ بات ہے، وہ آگے آ رہا. پورے کا پورا رہا تو کیا ہے؟ پھر وہ جائز نہیں ہے لماذا کرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. قال ولا بأس باستعمال آنیۃ الرصاص والزجاج والبلور والعقیق، یہ جو ہے الگ الگ قسم کے میٹلز ہیں. رصاص کس کو بولتے ہیں؟ سیسا، اردو میں سیسا استعمال ہوتا ہے، اس کو اور کچھ بھی بولتے ہیں. زجاج شیشہ، سمجھ میں آ گیا تھا. بلور، یہ قدیم زمانے میں جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال تھا. رئیس لوگ جو ہے بلور کے برتن وغیرہ استعمال کرتے تھے. اگر دیکھنا ہے تو آپ جو ہے جا کے ماشاء اللہ سے سالار جنگ میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح عقیق، وہ بھی ایک جو ہے لال قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس کے جو ہے سامان بنے ہوئے، سمجھ گئے نا. جیسے آج کل کی حساب سمجھو مرمر کے، یا اسی طرح پر جو ہے اور بھی دوسرے سامان اگر ہیں تو اس کے بنے ہوئے برتنوں کے اندر، سرمےدانیوں میں یا آئینوں میں دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وقال الشافعی یکرہ، امام شافعی اس کو مکروہ کہتے ہیں. کیوں بھائی اس واسطے مکروہ کہتے ہیں؟ لأنه فی معنی الذهب والفضہ فی التفاخر بھی، اس سے بھی فخر حاصل کیا جاتا ہے، اسی لیے سونے چاندی کے
درجے میں آ چکا ہے. سمجھا گیا نا؟ اس سے بھی فخر ہوتا نا. مالدار لوگ استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ تو استعمال نہیں کرتے. وہی لکڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، مٹی کا استعمال کرتے ہیں. مالدار جو فخر و مباحت والے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کی عادت اتوار ہے، لہذا استعمال نہیں کرنا چاہیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، احتیاط کا تقاضا ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں لیس کذالک لانه ما كان من عادتهم التفاخر بغیر الذهب والفضه. ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عادتوں سے تفاخر حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے سونے چاندی کے بغیر. یعنی مالدار جو رئیس مشرکین ہیں وہ صرف سونے چاندی سے فخر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سونے چاندی ہی سے جنگیں ہوتی تھی اس زمانے میں. ایک بادشاہ دوسرے پر جو ہے اٹیک کرتا تھا، وہ عقیق بلور لینے کے واسطے نہیں، بلکہ کیا لینے کے واسطے؟ سونا چاندی لینے کی خاطر. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. کراہیت تو یہ ہو گئی. جواز کیا ہے؟ ويجوز الشرب في الإناء المفضد عند أبي حنيفة والركوب بالسرج المفضد والجلوس على الكرسي المفضد والسرير المفضد إذا كان يتقي موضع الفضة. مفضد کا مطلب ہوتا ہے ایسا جس پر چاندی، فضہ سے مفضد ہے جس کے کوروں پر چاندی چڑھائی گئی ہو. جس کے کوروں پر چڑھائی گئی، مطلب یہ کہ کناروں پر چاندی لگائی گئی ہے، یا کرسی کے جوائنٹ کے لیے چاندی لگائی گئی ہے، یا بیڈ ہے اس بیڈ کے جو ہے چاروں کونوں پر چاندی کا چڑھاوا لگایا گیا ہے جوڑنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں مفضد. تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے ایسے برتن میں پینا جو مفضد ہو، جو مفضد ہو، چاندہ جس کے اوپر چاندی چڑھائی گئی ہو، یعنی پورے کا پورا چاندی پلایا گیا نہیں، چاندی چڑھائی گئی. والرکوب فی السرج، اور زین پر بیٹھنا جو کہ چاندی چڑھی ہوئی ہو. زین رہتی نا، وہ زین کی ادھر ادھر کناروں میں چاندی لگا دیے. والجلوس علی الکرسی، اور ایسی کرسی پر بیٹھنا جس پر جو ہے چاندی لگی ہوئی، چاندی خالی سامنے کون کی کارنر پر، یا اسی طرح پر جو ہے پایوں میں نہیں، ادھر ادھر بازو میں. تو بیٹھنا تو ایسی جگہ بیٹھنا کہ وہ چاندی کے اوپر نہ بیٹھے، وہ بھی احتیاط کرنا ہے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تکبر آیا تھا. وہ سریر، اور ایسا بیڈ یا ایسا پلنگ جو مفضد ہو. آج کل کیا ہوتا معلوم ہے، بیڈوں وغیرہ کے جو ہے کارنروں پہ ساگوان لگاتے ہیں، اوپر تھوڑا ساگوان لگائے تھے اور اس کو بولتے تھے ساگوان کا بیڈ، حالانکہ پورا بیڈ ساگوان کا نہیں ہوتا. تو جیسا تھوڑا تھوڑا ساگوان لگایا جا رہا، ویسے ہی سمجھو کسی زمانے میں چاندی تھوڑی تھوڑی لگائی جاتی تھی. اذا کان یتقی موضع الفضہ، شرط یہ بتاتے ہیں جبکہ وہ بچتا ہو چاندی کی جگہ سے. اب جہاں چاندی لگی ہوئی وہاں نہیں بیٹھنا، وہاں ہاتھ نہیں رکھنا. وَأَنَاهُ يَتَّقِي مَوْضَعَ الْفَمِ، اور اس کا مطلب ہے پینے کی چیز میں فم کی جگہ سے وہ بچتا ہو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ فم نے یتقی موضع الفم و موضع الید، اس کے منہ کی جگہ پر، ہاتھ کی جگہ پر بچنا. اب جیسے لوٹا ہے، لوٹے میں جو ہے خالی کارنر پہ تھوڑی چاندی ہے، یا ادھر بازو تھوڑی چاندی لگی ہوئی ہے، تو انہیں وہاں پکڑنا نہیں، وہاں منہ لگانا نہیں، وہاں پکڑنا نہیں نہیں رہنا. وقیل ھذا وموضع الید فی الاخذ، کہا گیا ہے کہ یہ اور ہاتھ کی جگہ پکڑنے میں ہو، یعنی منہ کی لگانے کی جگہ اور ہاتھ کی جگہ جو ہے پکڑنے میں چاندی نہ ہو. وہ فی السریر والسرج موضع الجلوس، اور بیڈ میں اور زین میں، سرج مانے گا زین جو گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی، وہ موضع الجلوس بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. تو وہاں پر پینے کی جگہ نہ ہو یا بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، کیونکہ بیٹھتے اس میں تھا بھائی. اگر زین کی بیٹھنے کی جگہ پر چاندی لگائی گئی تو کیا ہوتا، پھر اسی میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر تو حرام ہو جائے گا. وقال ابو یوسف یکرہ ذالک، قول ابو یوسف کا زیادہ مناسب ہے. ابو یوسف کہتے ہیں وہ مکروہ ہے. ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ مکروہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جو ہے اس سے بچنا ممکن نہیں رہتا ہے، جب وہاں چاندی لگی ہوئی رہے تو گاہے بگاہے اور غیر اختیاری طور پر کیا کر دیتا ہے آدمی، چاندی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، چاندی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، چاندی کو کے جو ہے ہاتھ میں لے کر استعمال کر لیتا ہے، تو پھر وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ محمد یروى مع ابی حنیفہ و یروى مع ابی یوسف، امام محمد جو ہے کبھی ابو حنیفہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی ابو یوسف کے ساتھ نظر آتے ہیں. وعلى هذا الخلاف الاناء المضبب، ایک تو تھا مفضد اور ایک ہے مضبب. مضبب مانے تار لگانا، مضبب کا مطلب کیا ہے؟ تار لگانا. یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے تھے جب کسی کا دانت چلا جاتا تھا تو دانت کو جوڑنے کے لیے چاندی کے تار سے اس کو جوڑا جاتا تھا، تو اس کو بولتے ہیں مضبب. بالذهب والفضه، سونے اور چاندی سے تار لگایا ہوا، یعنی کوئی چیز ایسی ہے اس کو جوڑنے کے لیے، اس کو باندھنے کے لیے سونے چاندی کے تار سے جوڑے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ویسا. اب جیسے جو ہے کسی کا پایا ٹوٹ گیا، اس پائے کو جو ہے جوڑنے کے لیے کیا کرے، سونے کا تار یا چاندی کا تار لگا کے جوڑ دیے ہیں. تو اس بارے میں بھی یہی اختلاف ہے. ابو حنیفہ فرمائیں گے کہ اس پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ تار کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا، تار کے اوپر بیٹھنا نہیں، ویسا بولیں گے. لیکن ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
وہ استعمال کرو مت کرو مکروہی ہے. اسی طرح کرسی مدبب بہما، اور ایسی کرسی جو ان دونوں سے جو ہے تار لگائی گئی ہو، یعنی سونے چاندی کی. وَكَذَا إِذَا جُعِلَ فِي السَّيْفِ وَالْمُشَحَّذِ وَحَلْقَةِ الْمِرْآةِ، اسی طرح جب بنایا گیا ہے وہ تلوار میں، تلوار میں وہ بنایا گیا مطلب تلوار کو جو ہے سونے چاندی کے تاروں سے تلوار کو سجایا گیا یا اس کے مٹ کو سونے چاندی کی تار سے جوڑا گیا ہے، اس بارے میں اختلاف رہے گا. اب وہ فرمائیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ابھی سب کہیں گے کہ نہیں ناجائز ہے. والمشحذ، مشحذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے تلوار کو تیز کیا جاتا ہے، تیز کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو بھی جو ہے اس کے آلے کا بھی مٹ رہتا ہے، اس کو چاقو وغیرہ رکھ کر جو ہے اس کو گھستے ہیں، تو اس کے اندر بھی اگر سونے چاندی کا جو ہے تار لگایا ہوا ہے تو پھر وہ مذبب کے اندر آ جاتا، وہ مذبب کے اندر آ جاتا، اس کو مشحذ بولتے ہیں، تیز کرنے کا آلہ. والحلقۃ المرآت، مرآت بولے تو آئینہ، آئینے کا فریم، وہ آئینے کے فریم میں بھی اگر جو ہے سونے چاندی کا تار ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابو حنیفہ بولیں گے. و او جعل المصحف مذهبا او مفضلا، یا مصحف کو قرآن مجید کو بنایا گیا مذہب یا مفضل، یعنی قرآن مجید کی جو ہے آیتیں یا حروف سونے چاندی کے تاروں سے لکھی ہوئی ہے نہیں ہے آج کل بہت ساری ہے. آپ سالار میوزیم میں جا کے دیکھو، ویسی بہت ساری قرآن مجید آپ کو نظر آتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سونے چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی ہے. تو ابو یوسف کیا فرمائیں گے؟ مکروہ ہے بولیں گے، وہ بنانا ہی غلط ہے، ویسا بنانا ہی غلط ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز. وقت الاختلاف فی اللجام والرکاب والسفر، اور اسی طرح جو ہے اختلاف رہے گا لجام بولے تو لگام میں، لگام کے اندر بھی جو ہے اگر سونے چاندی کے تار سے اس کو مضبوط باندھے، لگام کو جو ہے کوئی رسی وغیرہ تو باندھتے نا، دھاگا رسی جو بھی باندھتے ہیں ویسے سونے چاندی کا تار باندھے. اسی طرح رکاب، رکاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے کا مقام، جو کیا کہتے ہیں جانور کی پیٹھ پر جو ڈالا جاتا ہے نا، گھوڑے کے پیٹھ پر زین رہتی ہے، اور اونٹ کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے کیا ہے وہ؟ کجاوا، وہ یہ رکاب. وہ سفر، یہ سفر بولتے ہیں کجاوے کے پیچھے کا حصہ، اس کو بولتے ہیں کجاوے کی دمچی. کیا بولتے ہیں؟ دمچی، پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا رحل کے جیسی، وہ. اذا کان مفضلا، جبکہ اس پر بھی جو ہے سونے چاندی کا گوٹ چڑھا ہوا ہو یا اس کا تار لگا ہوا ہو، جو بھی ہو. وَقَدْ الثَّوْبُ فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اسی طرح کپڑا جس میں سونے چاندی کی کتابت ہو، کپڑے میں سونے چاندی سے جو ہے کیا کرے آپ؟ سونے کے تاروں سے، چاندی کے تاروں سے لکھے، تو اس میں بھی جو ہے پڑھنا مکروہ ہے. کہیں گے کون؟ ابو یوسف. ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حرج کی بات ہے. وَهَذَا الاختلاف فِيمَا يُخْلَص فَأَمَّا التَّنْبِيهُ الَّذِي لَا يُخْلَص فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہو، بولتے ہیں جب کہ اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہو، یعنی لگایا گیا ہے اب نکال سکتے تو اختلاف ہے، نہیں نکال سکتے ایسا جوڑ دیا گیا کہ وہ نکالے تو جو کتابت ہی ختم ہو جاتی، یا وہ نکالے تو زن ہی بیکار ہو جاتی ہے، ویسا جو ہے زبردستی جوڑ دیا ہوا ہے. تو پھر آپ اسے فرماتے ہیں اب تو جو ہے وہ کپڑے کے اندر شامل ہو گیا. کیا شامل ہو گیا؟ وہ کپڑے کے اندر شامل ہو گیا، وہ الگ سے چیز مانی نہیں گئی، یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. لہما، ان دونوں کی دلیل، دونوں کی دلیل کا مطلب یہ کہ کس کی؟ ابو یوسف اور امام محمد اگر ان کے ساتھ ہے تو ان کی. ان مستعمل جزء من الاناء مستعمل جزء من الاناء مستعمل جميع الاجزاء، کہ انا کے ایک جز کا استعمال کرنے والا اس کے تمام اجزاء کے استعمال کرنے والا ہو جائے گا. اب یوسف کی دلیل کیا رہے گی یہاں پہ؟ برتن کے ایک جز کا استعمال کرا تو پورے جزوں کا استعمال کر لیا نا. اب وہ جز جہاں پر سونا چاندی لگا ہوا وہاں ہاتھ نہیں لگا رہا، نہیں پکڑ رہا، لیکن اٹھا رہا تو صحیح اس کو. اب یہاں سونا لگا ہوا ہے، ادھر سے نہیں پکڑ رہا، کوئی آدمی ادھر سے پکڑ رہا، ادھر سے پکڑ رہا، تو کیا مطلب؟ پورے برتن کا استعمال کر رہا. پورے برتن کے استعمال میں چاندی کا استعمال آ گیا نہیں آیا؟ سونے کا استعمال آ گیا نہیں آیا؟ آ گیا. اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. فیکرہ کما اذا استعمل موضع الذهب والفضة، جیسا کہ جب استعمال کیا وہ چاندی، سونے اور چاندی کی جگہ کو. ولی ابی حنیفہ ان ذلک تابع، ابو حنیفہ کی دلیل یہ رہے گی کہ یہ تابع ہے، یہ اصل نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ تابع ہے، اصل نہیں ہے. ولا معتبر بالتوابع، اور توابع کا اعتبار نہیں ہے. فلا یکرہ کالجبۃ المکفوفۃ بالحریر، جبہ نہیں جبہ ہے، جیسا کہ وہ کرتا یا وہ جبہ جو ہے ریشم کے جھالر والا ہو. والعالمی فی الثوب، اور کپڑے میں نقش نگار ہو. ومسمار الذهب فی الفص، فص مانے نگینا،
نگینے میں، نگ میں سونے کی جو ہے پن ہو، سونے چاندی کی جو ہے اسکرو، پن کس کو بولتے ہیں؟ اسکرو میاں. اگر نگینا ہے، نگینے کو جو ہے نگ کس کو بولتے ہیں؟ نگینا کس کو بولتے ہیں؟ رنگ کا جو نگینا ہوتا چلے گا. انگوٹھی کا جو نگ ہے اس نگ کو جوڑنے کے لیے سونے کی اگر پن لگائی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تابع ہے. ویسے ہی یہ مفوض اور مذبذب بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ تابع کے اندر آ جاتے ہیں. بولتے ہیں کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.